کام کر رہی ہوں. ٹھیک اللہ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جہاں پہ پیچھے چھوڑا تھا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین وبک نستعین. اچھا یہ میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیا تھا, میوٹ کر لیں باقی. جی سسٹر. یہ ہوم ورک آپ نے کیا تھا, اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں نا, تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا. جی اچھا سسٹر فہمیدہ آپ کریں گے اس کو, اللہ ہمارا رب, اس کا ترجمہ کریں گے آپ؟ آپ کو شیئر ہو گیا سسٹر فہمیدہ؟ جی بک شیئر ہو گئی ہے مجھے. چلیں کوشش کریں, جہاں نہیں آئے گا اس میں کا بتاؤں. جی ہاں جی ہاں, اس کا ترجمہ ہے اللہ ربنا. اللہ مبتدا ہے, ربنا خبر ہے. ٹھیک ہے, خبر ہے جی, یہ مبتدا خبر ہے. ہوا خالقنا, وہ ہمارا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. یہاں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور خالقنا ہمارا وہ خبر ہے. خالق 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 ٹھیک ہے نا, خالق کا مطلب پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا, اور نا ہمارا. خالقنا, خالقنا ہوتا ہے نا, تو خالقنا ہم اس کے بندے ہیں. نحنو عبادہ, عبادہ, بندے بہت سارے نا نحنو ہیں. ہاں تو ہاں جمع ہے یہاں پر, تو نحنو مبتدا ہو جائے گا, اور عبادہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے خبر بندے, ہو جائے گی. اس کے بندے ہیں. جی عباد دن ہوتا ہے, لیکن مضاف بنائیں گے تو ایک پیش آئے گی, اور ہو ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے, پیچھے پیش اور اس پر جو ہے سیدھی پیش آئے گی, الٹی پیش, الٹی پیش, الٹی پیش, پیش آئے گی. کیونکہ پیچھے پیش ہے نا. تو ہم مسلمان ہیں. نحنو مسلمون, مسلمون, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے خبر لانی ہے, تو خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. تو المسلمون نہیں کہہ سکتے, وہ معرفہ ہو جائے گا, مسلمون کہیں گے. اور مسلمون جو ہے یہ رفعی حالت ہے, آپ کو پتہ ہے نا. جی تو نحن مسلمون, رفعی حالت ہے. اسلام ہمارا دین ہے. الاسلام دیننا, دیننا ہمارا, دیننا یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا, تو اس کے بندے, یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے, کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے. پھر خالقنا, یہ بھی مرکب اضافی ہے. ہمارا, تمہارا, ٹھیک ہے, یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں ترجمے میں یہ مرکب اضافی ہوتے ہیں. آگے کیجئے. آگے اسلام, اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. محمد نبینا, نبینا, ہاں نبیون ہوتا ہے نا, تو نبینا, کیونکہ یہاں شد آئی ہے نا, یہاں پہ نبینا. ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, یہ نسبت کی شد ہوتی ہے, نبینا ہمارے نبی. اچھا اب یہ جو ہے محمد مبتدا بن جائے گا, نبینا خبر بن جائے گی, مرکب اضافی بن کے. ہمارے نبی, ہمارے, تمہارے, ہمارا, یہ سب مرکب اضافی, سارے مرکب اضافی. ہاں وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. وہ ہوگا, بیٹے پہلے آئے گا, ہوگا ابن عبداللہ, ابنو, ٹھیک ہے, ہوا ابنو, اب کے نیچے زیر آئے گی نا, نیچے ہے نا عبداللہ, کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے نا ابن, تو یہ اب کے نیچے زیر آ جائے گی, ابن عبداللہ, اور اللہ کے نیچے بھی زیر. ہاں ابن عبداللہ ہی نہیں کہیں گے, ابن مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے, آگے مضاف الیہ ہوتا ہے, تو پھر یہ دوبارہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اشارہ نہیں, اشارہ نہیں ہے,
ضمیر ہے نا, یہ اشارہ نہیں ہے. ہوا جو ہے جی 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 سوری سر, جی ضمیر ہے. نبی ضمیر کی عبداللہ کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے نا, نہیں, پیچھے جاتی ہے, عبداللہ کی طرف جا رہی ضمیر پیچھے جاتی ہے, ضمیر ہمیشہ پیچھے جاتی ہے. میں نے آقا کریم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. تو ضمیر ہمیشہ پیچھے جاتی ہے, پیچھے نام آ جاتا ہے تو پھر آگے ضمیر آ جاتی ہے. جب پیچھے ایک دفعہ نام آ جاتا ہے نا تو آگے پھر ضمیر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, فاطمہ اور زینب ان کی بیٹیاں ہیں. فاطمہ تو و زینب بنتانی ہوتا ہے نا, بنتانی ہوتا ہے نا, اور بنتانی کا نون ہٹا دیں گے, نون ہٹا دیا ہے تو بنتا ہو گیا. بنتا ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے ابھی پھر؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی. اچھا, ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکرن کہیں گے, ٹھیک ہے. یہی سمجھ میں یہاں پر ابو بکر یہ ابو مضاف بن کے آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. جی, ابو مضاف ہے اور بکرن مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ تو سنگل ہوتے ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ ڈبل میں ہوتے ہیں, عبداللہ مرکب میں ہوتے ہیں, ابو بکر. تو جب وہ نام جو ہوتے ہیں نا مرکب میں آتے ہیں تو مرکب اضافی میں آتے ہیں. تو پہلا والا مضاف ہوتا ہے, دوسرا والا مضاف الیہ ہوتا ہے. تو ابو جو ہے یہ رفعی حالت ہے. ابو کی اصل میں تو ابن ہوتا ہے, اصل میں تو ابن ہوتا ہے نا, لیکن جب اس کو ہٹا دیتے ہیں, نون نہیں ہٹاتے, اس میں تنوین کی جگہ وہ لگا دیتے ہیں, ابو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی مضاف بنائیں گے اخون یا ابون تو ان کو ہم اخون یا اخو کر دیں گے, اخو ہے نا. اور ابن ابو ہو جائے گا, اخون اخو ہو جائے گا. تو ابو بکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمرون نہیں کہیں گے, عمرو کہیں گے. اچھا, یہ عمرو کیوں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. اور غیر منصرف ایسی تو غیر منصرف نہیں ہے, لفظ کو بول دیتے نا, کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ارم, آپ کچھ سوچئے. عمر کے پیچھے غیر منصرف ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹیچر عجمی ہے, عجمی نام ہے. نو, عربی نام ہے. سوری, عمرو عربی نام ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بتاؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عامر سے بنا ہوا ہے. اصل نام عامر ہوتا ہے, اس سے عمر بنتا ہے. اور جب کسی اور نام میں تعلیل کر کے, یا تعدیل کہتے ہیں, تعدیل کر کے اس عمل کو عدل کہتے ہیں, تعدیل کر کے جب دوسرا نام بنایا جاتا ہے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کس وزن پہ ہے؟ عمرو کس وزن پہ ہے؟ عمرو فعلو کے وزن پہ ہے. تو فعلو کے وزن پہ جتنے بھی نام آئیں گے نا وہ سارے غیر منصرف ہوں گے. فعلو, عمرو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا عمرو ہے, تو یہ عامر سے بنا ہوا, اس لیے اس کو غیر منصرف بنایا گیا. غیر منصرف بنانے کی وجہ ہوتی ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ جمع منتہی الجموع, اب اوروں کو تو نہیں پتا لیکن آپ کو تو پتا ہے نا. تو ہر غیر منصرف کی, جیسے عورتوں کے نام, مردوں کے وہ نام جن پہ گولتا آ جائے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے غیر منصرف ہوتے ہیں. تو وجہ ہوتی ہے نا, ایسی تو نہیں غیر منصرف بنا دیتے کہ یہ منصرف ہے اور غیر منصرف, اس کی کوئی پیچھے ریزن ہے. تو ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ آپ کے دل میں ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ عمرو جو ہے یہ غیر منصرف کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں نہ کوئی گولتا آ رہی ہے آخر میں, نہ کچھ, تو پھر اس کے اوپر ایک پیش کیوں لا رہے ہیں؟
تو یہ عامر سے بنا ہوا ہے. تو جب ایک لفظ دوسرے میں چینج ہوتا ہے اور فو الو کے وزن پہ آتا ہے تو پھر غیر منصرف ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہو گیا وا عمرو. اچھا آگے ابو بھی مرفوع تھا. ہاں ہاں ہما واؤ ہما وا او سسر ہے. ہمن کیا ہوتا ہے؟ ہمن ہوتا ہے سسر. دو چیز بتایا تھا پیچھے. ہاں ایک چیز ایک ہوتا ہے امن. امن جو ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھیں گے مدینہ بک میں بھی. امن جو ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے عین سے. اور ہم من کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو گیا اس کا دوبارہ. ہاں وہ ہم ہاں سے جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا سسر بھی ہو سکتا ہے داماد بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنوں میں آتا ہے. ہم من جو ہے وہ آپ کا دونوں معنی میں آتا ہے. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے پھر وہ واو لگتا ہے. تنوین ہٹا کے واو لگاتے ہیں ہمو بن جاتا ہے. ہمو کا یور سسر. بٹ یہاں پہ دو کے سسر ہے نا تو ہما وا او. ٹھیک ہے ہما وا نہیں ہوگا نا. نہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ہاں تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو خبر بنانی ہے نا. تو خبر جو ہوتی ہے خبر جو مسنہ بنانا تھا نا ٹیچر. ہم ان کا نا کیونکہ دو دیکھیں ہاں وہ پیچھے مبتدا بن رہے ہیں تو اس کو ہم نے خبر بنانا ہے نا. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مبتدا کے مطابق لانا ہے. اب مبتدا دو ہیں تو خبر بھی دو ہی آئے گی نا. مثنیٰ میں آئے گی نا. تو کیا ہوگا جی ٹیچر ہماوانی ہوگا. ہمون کا کیا ہوتا ہے؟ ہماوانی ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو بناتے ہیں تو پھر ہم اس کا نون گراتے ہیں نا مضاف بنانے. ہماوا ہو اس کو مضاف بنانا ہے ہو کا. اور ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے نا. تو پیچھے جو مبتدا ہوتا ہے نا مبتدا اگر واحد ہوتا ہے تو یہ بھی واحد ہوتا ہے. اگر ایک ہی ہوتا ہے نا بات یہاں ابو بکر ہی ہوتے تو ہم کیا کرتے ہمو ہو کر دیتے. اس طرح کر دیتے ہمو ہو. اس کے سسر ہیں. ابو بکر کیا ان کے سسر ہیں. بٹ یہاں پہ دو آئے ہیں تو جو مبتدا ہوتا ہے ویسی خبر لاتے ہیں. مبتدا تین چیزوں میں یہ ایکول ہوتا ہے نا. عدد میں بھی ایکول ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہماوانی آیا تھا تو ہمیں نون گرا کے اس کو مضاف الیہ بنانے کے لیے ضمیر لگا دیا. سمجھ آ گئی؟ چلیے کوئی نہیں آئی تب بھی آ جائے گی ڈونٹ وری. آگے عثمان اور علی کیا ہیں؟ داماد ہے. داماد کے وہی آ جائے گا. ہم عثمان و علی. عثمانوں پہ ایک پیش آئے گی علی پہ دو پیش آئیں گی کیونکہ عثمان الف نون پہ ختم ہو رہا ہے نا. ریزن ہے نا غیر منصرف کی ریزن ہے نا. تو یہ غیر منصرف ہے. اور یہ والا جو ہے آپ کا علی جو ہے یہ علی یون آئے گا کیونکہ یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے یہ منصرف ہے تو علی یون آئے گا. عثمان و علی یون آپ کے داماد ہیں. تو ہو ضمیر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سے پہلے اس کو مضاف بنانا ہے داماد کو. دو داماد ہے نا. اب داماد کے لیے کیا لفظ آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی نے مجھے بھیجا بھی تھا خاتا. میں نے نہیں بتایا تھا. میں نے کہا جو نہیں آئیں گے میں بعد میں آپ کو کروا لوں گی. تو یہ خطنا یہ خطنا نہیں تھا اصل میں. ہم نے نون گرایا تو خطنا رہ گیا. داماد کے لیے کیا لفظ آیا یہاں پہ؟ خطنا کا لفظ آیا. خطنا خطنا اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیدھا پیش آئے گا کیونکہ پیچھے الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے الف آ رہا ہے. یہاں پہ بھی سیدھا پیش ہماواو میں سیدھا پیش ہے. تو جو لفظ نہیں آ رہے ان کو لکھ لیں. اگر بک ہے تو بک پہ لکھ لیں نہیں تو کاپی میں لکھ لیں کہ خطرناک کا لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے داماد کے لیے. اور سسر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہماوا. تو یہ ہماری زبان میں کم یوز ہوتا ہے نا خطنا. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹیچر ہم ان کی جمع کیا ہوگی؟ جیسے مثنیٰ تو ہماوانی ہے تو ہمابونا
کیا جمع ہوگی؟ ہاں سالم بھی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہماونا بھی بنا سکتے ہیں، اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ جمع آتی ہو، نہیں تبھی آپ کو ڈکشنری میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ لفظ اتنے یوز نہیں ہوتے ہماری زبان میں، تو اس کا وہ بھی ہو سکتا ہے، مکسر بھی ہو سکتی ہے جمع، ٹھیک ہے، مذکر کی وہ بھی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا، ابھی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا جملہ اسمیہ میں متعلق خبر۔ اب متعلق خبر کیا ہوتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، چلیں پڑھیں رم تھوڑا سا۔ جی ٹیچر، جملہ اسمیہ میں متعلق خبر، بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز بھی ہوتا ہے جسے متعلق خبر کہا جاتا ہے۔ مثلا آدمی گھر میں موجود ہے، مذکورہ جملے میں آدمی مبتدا موجود ہے خبر، اور گھر میں متعلق خبر ہے۔ عربی میں ترتیب کے لحاظ سے متعلق خبر عموماً خبر کے بعد ہی آتا ہے۔ الرجل موجود فی البیت، تو الرجل کیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا، موجود خبر، اور فی البیت متعلق خبر۔ اور متعلق خبر کیا ہوتا ہے؟ وہ جار مجرور ہوتا ہے، وہ جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف مضاف الیہ ہوتا ہے، دونوں، اور ان دونوں کو ملا کے شبہ جملہ کہتے ہیں، شبہ کہتے ہیں۔ جملہ، آپ نے شبہ، ہاں۔ اور یہ اگر یہ کیا بن رہے ہیں یہاں پہ؟ متعلق خبر بن رہے ہیں۔ یہ متعلق خبر کب بنتے ہیں؟ جب خبر موجود ہوتی ہے، خبر موجود ہو، یعنی یہ موجود ان کا مطلب نہیں ہے، یعنی خبر اگر جملے میں ہے تو پھر یہ متعلق خبر بنتے ہیں، اگر خبر جملے میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیا بن جاتے ہیں؟ خود خبر بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال ہے الحمدللہ، الحمدللہ میں کیا ہے ابھی کہ خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، خبر موجود نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ تو اب یہ والا خبر بنے گا للہ مرکب جاری، یہ آپ کا متعلق خبر نہیں بنے گا، صحیح ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی، آگے پڑھیے۔ طلب العلمی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم مبتدا ہے، فریضۃ خبر ہے، اور علی کل مسلم متعلق خبر ہے۔ یہ پورا متعلق خبر بن جائے گا۔ کلی مسلم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو الا سے ملٹیپلائی کریں گے تو پورا ہی مرکب جاری بن جائے گا، ٹھیک ہے، مرکب جاری بن کے یہ اب خبر بن گیا، اور جتنا بھی آگے آئے گا نا وہ سب متعلق خبر ہی ہوگا، لا کے بعد جتنا بھی حرف جر کے بعد جتنا بھی آئے گا وہ آپ کا بن جائے گا۔ جیسے علی کل شیء، علی کل شیء، تو یہ ابھی دیکھو مثال آ گئی نا یہاں پہ، اللہ علی کل شیء، تو اللہ اللہ علی کل مبتدا شیء ہے، قدیر، اب یہ قدیر خبر ہے۔ ہاں خبر وہ ہے، یہ جو مرکب جاری ہے نا یہ آپ کی متعلق کا متعلق تو پتہ ہے نا سب کو اردو میں متعلق کیا ہوتا ہے؟ متعلق نہیں، متعلق، تو متعلق خبر ہے یہ والا جو بیچ میں علی کل شیء آ رہا ہے، علی کل مسلم آ رہا ہے۔ اگر خبر موجود ہے جملے میں تب، اگر خبر موجود نہ ہو اس کو اومٹ کر دیا جائے تو پھر یہ والا جو ہے مرکب جاری یہ خود خبر بن جاتا ہے مجبوری میں، اور خبر کو تو اومٹ، ٹیچر اس میں بیچ میں آ رہے جو ہے اس سے جیسے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، جی بہتر، جی کہیں بھی بہتر۔ آ سکتا ہے۔ خبر آپ کو پتا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے، خبر وہ ہوتی ہے جس کو جملے سے نکال دیں تو جملہ ادھورا ہو جائے، اگر آپ اس کو نکال دیں جملے میں سے تو پیچھے جملہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر، اللہ ہر چیز پر، تو یہ تو جملہ نہیں بنا نا، تو خبر یہ ہے جس کو آپ نے نکال دیا ہے، اس کو نکالنا نہیں ہے، اس کو رکھنا ہے، یہ خبر ہے اور یہ متعلق خبر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ جو ہم ہے نکیرہ، لگا، نکرہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہم ہے لگاتے ہیں نا جملے میں یا ہیں لگاتے ہیں اس سے پہلے آ رہی ہوتی ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو ہے کے ساتھ جی، کیا آ رہا ہے؟ قادر آ رہا ہے، تو یہی خبر بنے گی۔ یہاں پر بھی طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ فرض ہے۔ فرض ہے، تو اس طرح بھی ایک نشانی ہوتی ہے، 100% ایسا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔
اس کو دیکھ لیں. اچھا عربی میں ترجمہ کریں. چلیں اب آپ کریں ایک جملہ, سب باری باری کریں. بہت ہی آسان ہے, وہ لگتا ہے اتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ مبتدا چوز کر لیں, خبر چوز کر لیں, متعلق کے خبر چوز کر لیں. تو قرآن آپ کا کیا بن جائے گا؟ مبتدا. شروع ہو رہا ہے. القرآن ہاں, ہدایت ہے, یہ خبر میں نے بتایا ہے, اس سے پہلے جو آئے گا وہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ خبر اور یہ متعلق خبر, یہ سارا. تو آپ جملہ کر لیں ابھی. لناسی ہوگا نا ٹیچر آخر میں, لناسی متعلق خبر, القرآن ہدایت بالکل ٹھیک ہے, آگے کریں. ہدایت للناسی, للناسی یا تمام لکل انسانوں الناس. کے لیے. ہاں, تو القرآن مبتدا ہے, اس کو معرفہ لانا ہے. خبر کو آپ نے ہدایت لگانا ہے, اور تمام انسانوں کے لیے. اس کو ہدایت نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے ہدایت ہے نا. ایک تو ہدن بھی ہوتا ہے نا, ہدایت ہے. جیسے جی قرآن تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کیا آتا ہے؟ ہدن للمتقین آتا ہے نا, ہدی ہدایت ہے. للمتقین. ہاں, ہدن بھی لگا سکتے ہیں, ہدن للناسی بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہدن بھی لگا سکتے ہیں, ہدن للناسی یہ بھی لگا سکتے ہیں. القرآن ہدن للناس, القرآن کیا ہے؟ لوگوں کے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اگر آپ ہدایت بھی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ ہدایت بھی لگا سکتے ہیں, لیکن لفظ کیا لائیں گے یہ دیکھنا ہے نا, صحیح لفظ لائیں. ہدایتن ہوتا ہے نا, ہدایتن, میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. ہدایاتن, تو ان کے لیے کو لفظ لگائیں, ہدایت للناسی. اور اس کو آپ نے مضاف کچھ نہیں بنانا. ٹھیک ہے, حرف جر سے پہلے مضاف نہیں آتا ہے کہ اس کو آپ اٹھا کے مضاف بنا دیں. مضاف ہمیشہ نون سے پہلے آتا ہے, تو یہاں تو حرف جر آ رہا ہے نا, تو اس لیے آپ اس کو مضاف نہیں بنا سکتے, اس کو بھی نہیں بنا سکتے. قرآن ہدی للناس بھی کر سکتے ہیں. لی جو حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے الناس مجرور ہو جائے گا. اچھا آگے چلیے, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب حاصل کتاب ہدی للمتقین, ہدی للمتقین, ہدی للمتقین. تو آپ اوپر بھی, آپ اگر یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے آپ کو, میں نے بتا دیا ہے ویسے, تو آپ اس کو ہدن بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا اگلا کون بنائے گا یہ؟ کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ اسما آپ ٹرائی کریں گی؟ مرد عورتوں پر قوام ہے. مرد مبتدا ہے, عورتوں پر جو ہے یہ متعلق فعل ہے, متعلق خبر ہے, سوری متعلق فعل نہیں کہیں گے. جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں متعلق خبر ہوتی ہے, فعل نہیں ہوتی. جملہ فعلیہ میں متعلق فعل ہوتا ہے. تو قوام کے لیے کیا ہوگا؟ وہ قوام ہی ہوتا ہے. الرجال ہوگا نا, الرجال مبتدا ہو جائے گا, قوامون, الرجال یہ مبتدا ہو گیا. قوامون قرآن مجید میں آتا ہے نا, قوامون علی النساء, قوامون الف بھی آئے گا شاید, قوامون. اور آگے کیا ہے؟ علی النساء, عورتوں پر. تو یہ ہو جائے گا. یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے, رجال قوامون علی النساء. تو قوامون میں الف آئے گا یہاں پہ, میں نے لکھا نہیں, بھول گئی, یہاں پر آئے گا. قوام ہوتا ہے نا, قوام, قوام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قوام, یہ قوام ہوتا ہے. پھر وہ نون لگا کے جمع بنا لیتے ہیں. قوام تو ایک ہوتا ہے نا, قوامانی اور قوامون. صحیح سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ نماز نیند سے بہتر ہے. اسما الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ مبتدا ہو گیا, خیرن,
خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. بار بار دل میں دہرائیں. دیکھو مبتدا اور خبر دونوں جو ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، بٹ یہ والا معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہوتا ہے. الصلاۃ خیرم، اب وہ تجوید میں نہیں جائیں ابھی کہ خیرم وہ نہیں کریں. الصلاۃ خیرن، آگے کیا آئے گا؟ من النوم. من النوم جب تجوید سے پڑھیں گے تو الصلاۃ خیرم من النوم پڑھیں. من النوم متعلق آپ کا وہ بن جائے گا خبر، اور یہ خبر بن جائے گی اور یہ بن جائے گی. اس میں بھی النساء جو تھا وہ آپ کا متعلق خبر تھا. سمجھ آ رہی ہے نا متعلق خبر کیا ہوتا ہے؟ جی. تو جب آپ کی خبر نہیں ہوتی نا، وہ اس کو حذف کر دیتے ہیں، بیچ میں خبر کو نہیں لاتے، تو پھر اس کو خود خبر بنا دیتے ہیں. پھر اس کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں یا قائم مقام خبر کہتے ہیں، کیونکہ خبر تو آ نہیں رہی تو پھر اس کی سبسٹیٹیوٹ بنا کے یہ لایا جاتا ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ محسن. محسن خیر سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے. آپ کریں فہمیدہ، آپ کریں. جی. المحسن قریب من الخیر، خیری و بعید من الشر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. المحسن خیر، شر من القریب ہاں و ہاں بعید من الشر. نہیں دیکھیں میں بتاتی ہوں، آپ نے بولا صحیح ہے. المحسن مبتدا، اچھا اس کے بعد خیرن ہوگا، نہیں کیا ہوگا؟ من المحسن قریب، قریب لگائیں گے خبر اور پھر من الخیر لگائیں گے. یہ آپ کا متعلق خبر. متعلق خبر کہیں بھی جملے میں آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں نہیں آئے گا. اچھا المحسن قریب من الخیر و بعید من الشر. من الشر، بس اتنی سی بات ہے. تو اب یہاں پہ محسن ایک دفعہ لکھ دیا نا، تو یہاں پر اب اس کو اومٹ کر دیا گیا ہے. یہاں پہ اومٹ کر دیا، دوبارہ لانے کی ضرورت ہی تھی محسن کو. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ بھی محسن ہی ہے، لیکن ہم لکھتے نہیں. اردو میں بھی ہم نہیں بولتے. اگر آپ دیکھیں اردو میں نے جملہ ترجمہ کیا نا تو دوبارہ محسن کو نہیں لائے، تو عربی میں بھی نہیں لاتے، کیونکہ واو سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ واو کے بعد آتی ہے. ہاں تو واو سے پہلے المحسن ہے، یہاں پہ محسن ہے نا، وہی واو کے بعد آئے گا جملے کے شروع میں. ٹھیک ہے، جب دوسرا جملہ شروع کیا ہے تو واو کے بعد وہی آئے گا مبتدا. تو اچھا اس میں متعلق خبر کون سی چیز ہے؟ من شری اور من خیری. اچھا من شری اور من خیری جو جار مجرور آ رہا ہے نا آپ کا، مرکب جاری جو بن کے آ رہا ہے. من الشری مرکب جاری نہیں ہے، من الخیری اور من الشری، تو یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے مرکب جاری بن کے خبر بن رہے ہیں. اچھا اب آگے پڑھیے ریحان. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، اس صورت میں متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے. ایسی صورت میں متعلق خبر کو قائم مقام خبر یا صرف خبر کہتے ہیں. صرف خبر بھی کہہ دیتے ہیں، شب خبر بھی کہہ سکتے ہیں، شب جملہ خبر بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ اس کے نام سے لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں نا، تو ابھی آپ ارلی سٹیج پہ ہیں تو آپ کو نہیں بتایا. قائم مقام خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں میں ہی ہوں نا، اب میں جو ہوں فرض کرو کسی وجہ سے نہیں آ رہی، تو میں اپنی سبسٹیٹیوٹ رکھوں گی نا اپنی جگہ، وہ پڑھائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہوتا ہے اس کو قائم مقام کہتے ہیں. جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم میں باہر چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں قائم مقام صدر یا قائم مقام وزیر اعظم کہتے ہیں نا. تو جب آپ کی خبر نہیں ہوتی تو پھر یہ جو مرکب جاری ہوتا ہے یہ قائم مقام خبر بن جاتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اور خبر کیوں معزوف کی جاتی ہے؟ کیونکہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ خبر کیا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ خبر ہے کیا. تو میں اب دیکھیں فرض کریں کہ یہ جملہ ایک، اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ والی خبر ہے نا، تو خبر اس کو ہم متعلق خبر نہیں کہہ سکتے، تو خبر کہیں گے اور اس کو مبتدا کہیں گے. پہلے دو پارٹ تو پورے کریں نا جملہ اسمیہ کے،
اب خبر کیا ہے؟ وہ یہاں سے بیچ میں سے نکال دی گئی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ موجودن ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ اب اس جملے میں اگر میں کہوں الرجل موجودن فی البیتی، یا میں کہوں الرجل فی البیتی، تو کوئی فرق ہے ترجمے میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی گھر میں موجود ہے، اور اگر میں موجود لگا دوں تب بھی وہی مطلب ہے، آدمی گھر میں موجود ہے۔ تو کبھی کبھی جب خبر، جیسے الحمدللہ میں دیکھیں ابھی اس میں یہ مبتدا ہے، اور یہ والا جو للہ ہے یہ قائم مقام خبر ہے آپ کی، کیونکہ خبر آ ہی نہیں رہی، یہ خبر ہے۔ اب کیا ہے یہاں پہ؟ یہ خبر بن گئی نا، خبر قائم مقام خبر اس کو کہیں گے، یا صرف خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو خبر ہے وہ کیا ہوگی؟ پھر اصل خبر کیا ہوگی جو omit کی گئی ہے؟ وہ ہے ثابتن، نکرہ ہے۔ یہ 3-4 ورڈ ہوتے ہیں جو آ سکتے ہیں، موجودن، ثابتن، یہ آ سکتے ہیں۔ اب ثابتن خبر ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، یہاں بیچ میں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، یعنی اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اب اگر میں ثابتن بھی لگا دوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم جب بھی دعا کرتے، ہم تسبیح کرتے الحمدللہ ثابتن للہ، تو کتنی کہتے الحمد ثابت للہ ہے، بار بار کہتے، تسبیح کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی نا، صرف الحمدللہ کہہ دیا۔ تو اب اس میں کیا آپ کا میننگ تو وہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ثابتن بھی لکھا ہوتا تو وہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح الجنت للمتقین، اس میں یہ مبتدا ہے، خبر ہے۔ آپ یہاں پہ بھی ثابتن لگا لیں، جنت جو ہے متقین کے لیے ثابت ہے نا، اور تو کسی کے لیے نہیں، ثابتن لگا دیں۔ تو وہ چیز جس کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن مجید میں، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، کوئی آسان سی مثال دیتی ہوں، جیسے قومی ہوتا ہے نا، قومی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قومی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قومی کا میری قوم، میری میری قوم۔ قوم۔ تو اب آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا، قرآن مجید میں یوں لکھا ہوتا ہے صرف زیر کے ساتھ، یا ہٹا دیتے ہیں، یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ میری قوم کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ فرحبونی، نون پورا لگا ہوتا ہے، زیر لگتی ہے، فرحبونی۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم سب ڈرو مجھ سے ہی۔ اب مجھ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ ترجمہ دیکھیں قرآن میں، فتقونی، فرحبونی، نون کے نیچے کبھی زیر نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ نون پہ زبر آتی ہے، متقین، کافرین، آپ جتنے بھی نون دیکھیں گے نا ان سب کے اوپر زبر ہی آتی ہے جو جمع کے نون ہوتے ہیں۔ تو اس کے نیچے کیوں زیر آئی ہے؟ یہ بھی جمع کا نون ہے تو زیر کیوں لایا گیا؟ اس کا مطلب ہے آگے سے یا گری ہوئی ہے، اس یا کا ترجمہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میری، مجھ سے ہی، ٹھیک ہے؟ فرحبونی، تم سب ڈرو، فرحبو کا مطلب تم سب ڈرو، نی تو نون وقایا ہے، نون تو نون نے وقایا ہے نا، فرحبو اور نی، چلو نون وقایا نہیں بھی ہے، فرض کرو جمع کا نون ہے تو اس کے پر زبر تھا، لیکن جب آگے یا آئی تو اس کی یا کو پہلے زیر پسند ہے تو یہ ہوگی، پھر اس کو نکال ہی دیا گیا۔ تو فرحبونی قرآن میں، کیونکہ آیت یا پہ نہیں ختم کر سکتے، آیت کو خوبصورتی سے ختم کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے لفظ کے پر ختم کرتے ہیں، نون پہ ختم کرتے ہیں۔ جتنی بھی آیتیں ہوتی ہیں آپ کو دیکھتے ہیں نون پہ ختم ہو رہی ہوتی، خالدون ہے نا، خالدین، اس طرح سے ختم ہو رہی ہوتی۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، اور یہ بہت پیاری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم پہ کتنے مہربان ہیں۔ دیکھیں قومی کر دیا، بجائے میننگ وہی ہے میری قوم، جو اس کا ترجمہ ہے، یا کو ہٹا کے میم کو پورا کر کے نیچے زیر لگا دی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، بار بار خبر لاتے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی، اور آگے متعلق خبر بھی لاتے۔ تو جہاں پہ خبر انڈرسٹوڈ ہوتی ہے وہاں پہ متعلق خبر سے کام چلا لیتے ہیں، عربی میں، قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب ہے اور وہاں بھی۔ اچھا آگے ابھی دیکھیں، آگے پڑھے رہو۔ آگے ٹیچر یہ سارے حیا ایمان میں سے ہیں،
الحیاء من الایمان، نا تو اس یہاں میں پہ یہ جزء ہوگا نا، الحیاء جزء من الایمان، ہاں معذور مطلب ہاں جز ہی ہوگا، جز نہیں ہوتا وہ اصل میں کچھ 4-5 جو گرامیرین ہے نا وہ ہمیں 3-4 اس طرح کے نون دے دیتے ہیں، جیسے ثابت، موجود، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جزن کر سکتے ہیں لیکن یہ کام ہم خود نہیں کر سکتے، یہ گرامیرین نہیں کرتے، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم خود دیکھیں کہ اچھا، لیکن وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے نا کہ یہ ہے تو پھر ہم وہ لگا لیتے ہیں. تو الحیاء جزء من الایمان، تو حیا کیا ہے؟ ایمان کا جز. اصل میں حیا جو ہے ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے. ایمان تو یہ آپ کا ایمان میں سے کا مطلب پورا جملہ پورا ہے نا، میننگ پورا ہے نا. متعلق خبر لگانے سے بھی جملہ پورا ہے کیونکہ مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. تو اس کو آپ نے متعلق خبر نہیں کہنا، اس کو خبر کہنا ہے، یا تو قائم مقام خبر کہیں یا خبر کہیں. اب یہاں پہ دیکھیں الانسان فی الخسر، تمام انسان کس میں؟ فی خسرن، ٹھیک ہے نا. اب یہ مبتدا یہ خبر ہے، بٹ اس کو آپ یہ اگر یہاں پہ خبر ہوتی نا تو پھر متعلق خبر ہوتا، اب نہیں ہے تو یہ خبر ہے قائم مقام سبسٹیٹیوٹ. اور بیچ میں کیا لگ سکتی ہے آپ کے؟ سوچیں ذرا. ثابتن فی خسرن، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں. پھر آگے اللہ لایا گیا نا، اللہ کہا گیا ہے، اللہ کہا گیا ہے کہ یہ والے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، ان کو ایکسیپشن دے دی گئی نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تمام کے تمام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں ذرا. نہیں کوئی معبود ہاں تو اللہ لگا کے جو ہے نا بیچ میں سے تمام خداؤں میں سے اللہ تعالیٰ کو تمام خداؤں میں سے نکال دیا گیا. اسی طرح تمام انسان خسارے میں سوائے جو کام 4 کام کریں گے. اور یہ پورا قرآن ہے، سمجھ لیں پورا قرآن ہے. یہ سورہ جو ہے نا اس میں اگر کوئی اور سورت نام ہی نازل ہوتی تو یہ سورت کافی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، یہ 4 کام جو کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ کرنے اب اللہ سے نکال دیا گیا ان کو. الا الذین آمنوا وعملوا، دیکھیں ایمان کے بغیر، عمل صالح کے بغیر ہمارا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں بھی آپ ایمان پڑھتے ہیں عمل صالح ضرور پڑھتے ہیں، دونوں کا ذکر آتا ہے. عمل صالح تو گورے لوگ بھی بہت کرتے ہیں نا، نان مسلم بھی بہت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان میں ایمان نہیں ہے. اور اگر صرف ایمان بھی ہو تو پھر عمل صالح نہ ہو، نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، باقی خیر کے کام نہ ہو جو ہم کرتے ہیں، تو ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ صدقے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تصدیق کرتے ہیں اپنے ایمان کی کہ واقعی ایمان میں عملی طور پر ہم اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے. تو یہ چیزیں، تو اسی طرح حیا بھی جو ہے وہ ایک ایمان کا حصہ ہے، جز ہے. تو اس کو وہ بھی ہر جس کی حیا گئی اس کا سب کچھ گیا. کہتے ہیں جس میں حیا نہیں وہ جو مرضی کرتا پھر. تو یہ ایک ایسی حیا شرم اللہ نے ہمارے اندر چیز رکھی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی حیا کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی. اب میری بیٹی ہے تو ان کا ایک بیٹا، بڑا والا جو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، تقریباً 8 سال کا ہے. تو اس نے کہا نہیں ماما مجھے اب نہیں واش کروائیں گے، اب مجھے ابو کروائیں گے. پہلے ماما کرواتی رہی نا، اب مجھے ابو کروائیں گے. چھوٹا بچہ اس کو اب اتنی صفائی نہیں آتی نا جیسے واش روم یوز کر کے، تو مجھے ابو کروائیں گے، میں اب ماما سے مجھے شرم آتی ہے. چھوٹا بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو نا وہ اس کو شروع سے عادت ڈالیں، اس کا ڈائپر اکیلے میں چینج کریں، سب کے سامنے نہ کریں، اس کو وہیں سے عادت پڑ جاتی ہے شرم کی. پھر اچھا تمام انسان خسر میں یہ ہو گیا. میرا گھر مسجد کے سامنے ہے، یہ کریں. میرا گھر مسجد بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو آپ کا کیا بنے گا؟ مسجد کے سامنے مرکب بن رہا ہے، یہ پوری خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں متعلق خبر کیا بنے گا؟ کوئی متعلق خبر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. ویسے تو
اگر خبر یہاں پہ موجود ہوتی نا، فرض کرو موجود ہی خبر لگا دیں، ٹھیک ہے، موجود خبر لگا دیں، تو پھر یہ مبتدا بنے گا، یہ خبر بن جائے گی، اور یہ آپ کا متعلق خبر بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ خبر اومٹ کر دی گئی ہے موجود تو پھر یہ آپ کی خبر بنے گی، قائم مقام بنے گی. گاڑی درخت کے نیچے ہے. سیارتو تحت الشجرۃ. السیارۃ مبتدا بن جائے گا، تحت الشجرۃ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کی خبر، قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ ظرف ہیں، یہ ظرف ہیں، ٹھیک ہے. امامہ، خلفہ، فوقہ، تحتہ، اندہ، یہ سارے ظرف ہیں. اور یہ جب آپ کے جملہ اسمیہ میں آتے ہیں تو مضاف بن کے آتے ہیں، ان کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ متعلق خبر بھی بن جاتے ہیں جب خبر موجود ہو، اور خبر موجود نہ ہو تو پھر یہ خبر بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. خبر موجود ہو تو متعلق خبر، خبر موجود نہ ہو تو خود خبر بن. اور اگر یہ جملہ فعلیہ میں آ جائیں، ارم بات سنو، اگر یہ جملہ فعلیہ میں آ جائیں، کل آپ لوگ پوچھ رہے تھے مفعول فیہ کیا ہوتا ہے، جی اگر یہ تو جملہ یہ فعلی مفعول مفعول بالکل فیہ، بالکل. چاہے سبحان اکیلے، اللہ. چلے یہ اکیلے آ رہے ہوں، چاہے یہ مرکب اضافی بن کے آ رہے ہوں. الیوم کل اکیلے آیا تھا نا، تو اکیلے بھی آپ کا یہ آپ کا مفعول فی بن جاتا ہے، کیونکہ منصوب ہوتے ہیں نا، منصوب ہوتے ہیں نا، اس لیے جملہ فعلیہ میں کیا بن جائیں گے؟ متعلق جملہ فعلی مفعول فی بن جائیں گے. اچھا آگے کیا پڑھیں؟ بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے، جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. مثلا للہ ملک السماوات والارض. خبر کو نہیں، قائم مقام کو، قائم خبر. قائم مقام. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ جار مجرور ہوتی ہے، یا پھر وہ ظرف مضاف الیہ ہوتی ہے. تو خبر کا مقام جو ہوتا ہے مبتدا کے بعد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو شروع میں لے آتے ہیں، جیسے یہاں پہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ یہاں آ کے مبتدا نہیں بن جائے گی، یہ خبر ہی رہے گی، ٹھیک ہے. یہ خبر ہی رہے گی، اور اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ خبر مقدم، کیونکہ پہلے مقدم. خبر مقدم نہیں، خبر مقدم بس کافی، کیونکہ شروع میں آ گئی ہے نا. اور یہ آپ کا مبتدا ہے پورا، یہ پورا مبتدا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر کہہ دیں گے. اگر نام یاد نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، آ جائیں گے. مبتدا مؤخر اور خبر مقدم. تو مرکب جاری خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تاکید کے لیے اس کو شروع میں لے آتے ہیں، مبتدا کو بعد میں لے جاتے ہیں. اب دیکھیں جب مبتدا بعد میں ہوا تو اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا، یہاں بھی نہیں آ رہا. تو مبتدا کے اوپر الف لام آتا ہے نا. اب جتنے مبتدا بنائے ہیں، السیارۃ، اوپر بھی دیکھنے والے انسان، جتنے بھی آیا ہے یا، تو مبتدا تو معرفہ ہی بنایا آپ نے. لیکن جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے، تو پھر اس کے الف لام اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، نکرہ ہو جاتا ہے. ملک السماوات والارض. بس یہ چھوٹی سی بات ہے، یاد رہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیں. جتنا سمجھ آ رہا ہے ایزیلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں، باقی کے لیے دعا کر لیں. رب زدنی علما. ظرف کو ہم کیسے مطلب انگلش میں ایکسپلین کریں؟ دوبارہ بولیے سسٹر. ظرف انگلش میں کیسے؟ ایڈورب، ایڈورب، ایڈورب ہوتے ہیں نا، ایڈورب ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں بھی ہوتے ہیں نا، آن ہے نا، اور یہ حرف جر تو نہیں ہوتے نا آن وغیرہ، یہ انڈر ہے نا. تو یہ سارے ہوتے ہیں، یہ ظرف ہوتے ہیں. ان کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں، اور عربی میں ان کو ظرف کہتے ہیں. اور پھر ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتن ہوتا ہے نا، زوئیں ظروف جو ہم پڑھتے تھے نا بچپن میں اسکول میں. تو ظرف برتن ہوتا ہے. یہ برتن جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. یہ ایک ہوتا ہے زمانے کا برتن اور ایک جگہ کا برتن. ظرف زمان اور ظرف مکان ابھی میں زیادہ بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو، کچھ لوگ بالکل اگلی سٹیج پہ ہیں. ظرف مکان اور ظرف مکان، یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اس میں سے آپ کو ظرف مکان بھی ملیں گے، ظرف زمان بھی ملیں گے. امامہ کیا ہے؟ سامنے. اس کو ظرف زمان کہیں گے، یہ زمانہ ہے یا جگہ ہے؟ سامنے، پیچھے، جگہ ہے. یہ جگہ ہے، تو اس کو ظرف مکان کہیں گے.
خلفہ جو ہے پیچھے ہونا، پیچھے آپ کے پیچھے ہونا، وہ بھی جگہ ہے تو وہ مکان کہے گئے. فوقا اوپر ہونا، تحتا نیچے ہونا، اندہ پاس ہونا، تو یہ سارے ظرف مکان ہی آ رہے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا قبلہ بعدہ، اب یہ دیکھیں قبلہ بعدہ تو نہیں ہے، جگہ تو نہیں ہے نا یہ. نہیں. ہاں تو پھر یہ ہاں اور بھی ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے یوما میں نے کہہ دیا یوما بھی، تو وہ سارے کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. قبلہ ان کو ظرف کہتے ہیں، اور ان کو اس میں ظرف نہیں کہتے. ان کو ہوتے تو یہ اس میں، لیکن ان کو اس میں ظرف نہیں کہتے، ان کو صرف ظرف کہتے ہیں. ہوتے نو نہیں ہے، یہ بھی مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر قبلہ بعدہ اور یوما بہت سارے جو جہاں آئیں گے میں بتاؤں. اچھا اب اس میں یہ پوری خبر بن گئی، یہ مبتدا بن گیا. نہیں، خبر یہی ہے، شروع میں آ گئی ہے تو اس کو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کہیں گے. اب اس میں ذرا پہچانیے کیا ہے. للہ خزائن السماوات، کیجیے اس کو. للہ خبر مقدم، خزائن السماوات والارض جو ہے مبتدا مؤخر. یہ مبتدا ہے، مؤخر یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، صرف پہچان لیں کہ اب خبر یہ ہے. دیکھیں مرکب جاری جو ہوتا ہے نا، یہ اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ اس کو مبتدا بنایا جا سکے. اس کو صرف تاکید کے لیے شروع میں لے آتے ہیں، جملے میں تاکید آ جاتی ہے. اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ترجمہ آ رہا ہے نا، اللہ ہی. تو یہ جو ہی کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ خبر شروع میں لانے سے آیا ہے. اگر یہ ہوتا خزائن السماواتی یا الف لام بھی لگا لیتے، خزائن السماواتی بھی چل سکتا تھا مبتدا، کیونکہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے نا، تو یہ ویسے ہی معرفہ ہے. تو اب آپ دیکھ خزائن السماواتی اس کو مبتدا بناتے اور للہ کو بعد میں رکھتے خبر کی جگہ پہ. تو اس میں کوئی زور نہیں ہے کلام میں. تو اللہ تعالیٰ جب کلام میں سٹریس لانا چاہتے ہیں، امپھیسس لانا چاہتے ہیں، پھر اس کو خبر کو شروع میں لے آتے ہیں. للہ اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے، اللہ ہی کے لیے تمام بادشاہت. اچھا اب دیکھو یہاں پر مرجعکم یہ ہے الینا، شروع میں مرکب جاری آیا، ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا مرجعکم الینا تو اس میں کوئی زور نہیں تھا، تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے. اب الینا جب شروع میں لائے تو اب کلام میں زور آ گیا ہے، ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. کتنا پاورفل ہو جاتا ہے نا میننگ. اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہ پتا ہو تو بس تو آپ تو اندھوں کی طرح پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مقدم ہو گیا. تو صحیح بات ہے نا. تو یہ چیزیں اب آپ آہستہ آہستہ نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے اندر کچھ دیکھا ہے تو آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی یہ چیز، جو ہر ایک کو یہ چیز نہیں ملتی ہے، یہ چیز خاص بندوں کو دی جاتی ہے. اور ان میں سے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، باقی بھی جتنے لوگ سیکھ رہے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تو صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے. ترجمہ تو آپ پڑھیں، تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف. اب آپ کو کیا پتا کہ یہ ہی کیوں آیا، آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، کبھی ہی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا. تو یہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ خبر مقدم ہو گئی ہے. خبر کو اپنی جگہ سے اٹھا کے ہم پہلے لے آئے ہیں. اس میں آتا ہے نا، دیکھیں جیسے ایاک نعبد آتا ہے نا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب یہ ایاک نستعین کے بعد تھا، فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. تو یہ فعل فاعل کے بعد آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے نعبدو سے پہلے کر دیا، مفعول کو اٹھا کے. اب اس میں زور آ گیا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہاں بھی نستعین کے بعد ایاک آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے آگے پہلے کر دیا. تو یہ ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مزید کچھ الفاظ کا اضافہ کیے بغیر انہی کو آگے پیچھے کر کے اس میں آپ کا زور پیدا کیا جاتا ہے کلام، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ایک زور پیدا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے جملے، دیکھو ہر زبان کے اندر جملہ فعلیہ ہی ہے، جملہ اسمیہ کہیں نہیں ہے.
انگلش میں آپ دیکھیں جملہ فعلیہ ہے، اردو میں دیکھیں، لیکن ایک عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں جملہ اسمیہ بنتا ہے اور جملہ فعلیہ اس کو جملہ اسمیہ کنورٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ زور پیدا کرنے کے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے آپ. اب نوٹ آگے پڑھیے. آگے ٹیچر، جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں. عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اس مبتدا ہوتے اگرچہ کہ نکرہ ہو. آپ دیکھیں میں فی پڑھتی ہوں، البیت رجل. ایک سیکنڈ. جار مجرور اور ظرف، ٹھیک ہے. ظرف کیا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا اوپر نا، وہ جو آپ کو پتا ہے نا ظرف میں نے بتا دیا آپ کو. تو جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. خبر شروع میں بھی آ جائیں گے تو مبتدا نہیں بن سکتے، ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے، یہ بہت ویک ہے. تو ان شروع میں بھی آئیں گے تو یہ خبر ہی بنیں گے، پھر خبر مقدم کہہ دیتے ہیں اس کو، مبتدا پھر آگے چلا جاتا ہے. لیکن مبتدا کبھی نہیں بنتے، بعد میں بھی ان کو خبر بننا ہے، پہلے بھی ان کو خبر ہی بننا ہے. عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے. یعنی خبر پہلے آ گئی تو اس کے بعد لازم مبتدا ہی آئے گا نا. آپ یہ دیکھیں اصل جملہ کیا تھا؟ الرجل فی البیت، یہی ہم نے پڑھا تھا نا. سب سے پہلا جملہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الرجل فی البیت ہی پڑھا تھا جی. الرجل فی البیت. اب اس کا میننگ کیا ہے؟ آدمی گھر میں ہے، یہ مبتدا ہے، فی البیت آپ کی خبر ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اصل خبر موجود نہیں ہے تو ہم نے مرکب جاری کو خبر ہی بنانا ہے. یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے. اچھا، اس میں زور نہیں ہے کلام میں، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے فی البیتی کو شروع میں لایا گیا. ٹھیک ہے، فی البیتی اور رجل. اب آپ نے دیکھا یہ نکرہ ہو گیا ہے، پہلے خبر نکرہ ہوتی تھی، اب مبتدا نکرہ ہو گیا ہے. اس کی سٹوری وہ ذرا سی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جنہوں نے نہیں سنی. 2 آدمی جو ہیں وہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں. فرض کرو مبتدا خبر ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ آفس جاتے ہیں، چل کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے رستے میں، اور اکٹھے پہنچتے ہیں وہاں پہ مبتدا خبر. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ رستے میں اس کو مبتدا نے سوچا کہ میں کافی شاپ میں جا کے کافی لیتا ہوں. اس کو طلب ہوئی ہوگی، گھر سے نہیں پی کے آیا ہوگا. وہ کافی شاپ میں گھسا تو کیا ہوا، خبر جو تھی وہ پہلے پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی؟ آفس میں. اور مبتدا تھا جو وہ لیٹ پہنچا، بعد میں پہنچا. اس نے کافی خریدی، لائن لگی ہوئی تھی وہاں پہ، وہاں سے کافی لی اور پھر وہ لیٹ پہنچا. جب وہ لیٹ پہنچا تو اس کا جو الف لام تھا انہوں نے کہا کہ اب یہ الف لام تمہارے اوپر نہیں رہ سکتا، تمہیں سزا ملے گی، تم لیٹ آئے. اس لیے دیکھیں آپ کو یہاں پہ لیٹ آنے کی وجہ سے الف لام اپنی، اگر یہ پہلے اپنی جگہ پہ پہنچے گا، صحیح ٹائم پہ پہنچے گا تو اس کا الف لام موجود ہے. لیٹ پہنچے گا تو اس کا الف لام غائب ہو جائے گا کیونکہ خبر پہلے پہنچ گئی ہے. تو اس سے پھر کلام میں زور بھی پیدا ہوتا ہے. مقصد تو یہی ہوتا ہے، میں نے تو سٹوری ویسے آپ کو بتائیے سمجھانے کے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام میں زور پیدا کی جائے. دیکھیں جیسے یہاں پر ہے نا ما العسر یسرا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ الیسر ما العسری، یہ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن ما العسری خبر کو مقدم کر کے اس میں تاکید آیا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. اگر ویسے کہا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ آسانی تنگی کے ساتھ ہے. اب جب الٹ ہو گیا تو تنگی کے ساتھ. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں کتنا زور ہے. جب آپ دیکھیں گے خبر پہلے آ رہی ہے، مبتدا بعد میں آ رہا ہے. پھر جسدی مدغتن، ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، یہ حدیث ہے اور خبر پہلے لائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے. پھر جسدی مدغتن، ہم کہ اس کے اوپر زور ہو جائے، جسم کے اوپر زور، اسٹریس آ جائے. ہمارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑے پہ زور نہیں آ رہا، زور جسم پہ آ رہا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اگر وہ سیدھا ہے تو پوری باڈی سیدھی، اور وہ اگر غلط ہے تو خراب ہے.
اب دیکھیں دل جب خراب ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ کتنے پڑے ہوئے نا، تو یہ ہے ساری بات. یہ اس سینس میں تو نہیں کہا گیا حدیث میں، وہ تو اس سینس میں کہا گیا کہ اگر آپ کا وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر سارا آپ کے سارے ہاتھ پیر سب سارے گناہ کریں گے. اگر یہاں پہ ہی آپ کا خرابی ہے، منافق انسان کی یہیں بھی تو خرابی ہوتی ہے نا، منافق انسان کی یہاں خرابی ہوتی ہے تو پھر اس کے سارے اعمال غلط ہوتے ہیں. تو یہ اس سینس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے. اچھا، فی قلوبی، اب یہ تو بہت ہی فیمس آیت ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا المرض فی قلوبہم، ٹھیک ہے، بیماری ان کے دلوں میں ہے، لیکن کہا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری پہ زور نہیں ہے، ان کے دلوں پہ زور ہے، اس کو پہلے لایا گیا. لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ہی عذاب، العذاب العظیم، لہم بھی کہا جا سکتا تھا، خبر کو بعد میں لایا، جس کا مقام تو یہی ہے نا خبر کا، اس کو شروع میں لا کے اس میں تاکید، ان ہی کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تو یہ ساری چیزیں. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں علی قلوبہم غشاوۃ، یہاں پر بھی یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فی صلح خیر، صلح میں خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، یعنی صلح میں ہی خیر ہے، اور کسی چیز میں خیر نہیں ہے. اور صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو بندے صلح کر لیں، صلح کا مطلب ہے اصلاح، آپ اپنی اصلاح کر لیں. اگر آپ غلط ہیں تو صحیح کر لیں اپنے آپ، اسی میں خیر ہے، پھر صلح بھی اسی میں آ جاتا ہے. امام المسجد شجرۃ، یہاں پر کیا ہو گیا، یہ آپ کا کیوں کہ ظرف مضاف الیہ ہے تو اس کو آپ مبتدا نہیں بنائیں گی، اس کو خبر ہی بنائیں گی. مرکب جاری کو بھی آپ خبر بنائیں گی، اس کو بھی خبر بنائیں گی. ان دونوں کو آپ شروع میں آئیں تو مبتدا نہیں بنا سکتے، سختی سے منع کیا گیا، میں پاور ہی نہیں مبتدا بنے کی، خبر مقدم، اور یہ آپ کا مبتدا لیٹ ہوا تو الف لام اس کا چھن گیا، یہ نکرہ ہو گیا. فی الفساد شر، فساد میں سراسر شر ہے. فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا بھی فساد ہے. کسی اللہ کے حق میں کمی کرتے نا شرک کر کے، کتنا بڑا فساد ہے. تو یہ سب فساد کی والی باتیں. فساد یہیں سے شروع ہوتے ہیں جب حق میں کمی ہوتی ہے، شوہر بیوی کا حق نہیں دیتا، بیوی شوہر کا حق نہیں دیتی، تو اس میں فساد ہے. کوئی چیز اس کی جگہ ٹیبل پر آپ اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ تو ٹھوکر میں آ گئی نا، وہ تو ٹوٹے گی، جا کے پیر لگے گا آپ کو. تو اس کسی چیز کو اس کا صحیح مقام نہ دینا فساد ہے، حق نہ دینا فساد ہے. فی الحیات الرسول اسوۃ، اب اس میں آپ کا کیا، اسوۃ آپ کا مبتدا مؤخر ہے، اور فی حیات الرسول پوری یہ کیا ہے آپ کی، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے اسوتن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مبتدا ہے آپ کا، جملہ ہے پورا. یہ اسوتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیات رسول اسوتن اخلاق مثال، اسوتن ایک مثال ہے. نمونہ، ہاں، اس کا میننگ دیکھنا پڑے گا کہیں ڈکشنری میں جا کے، کہ اس کا نمونہ کہہ سکتے ہیں، نمونہ کہہ سکتے ہیں، مثال، نمونہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، نمونہ ہے. تو یہ نمونہ ہے، یعنی وہ ہماری کیا ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے نا. اچھا، لی اخن، اب یہ تو آپ لوگ پڑھ چکے نا، میرا ایک بھائی ہے، لی اخن. تو جو مدینہ بک شروع کی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ لی جو ہے یہ آپ کی خبر ہے، اور اخن جو ہے یہ مبتدا ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے، میرا ایک بھائی ہے. فی بیتی، اب یہ بھی مرکب جاری ہے، جب تک مرکب جاری آ رہے ہیں وہ خبر مقدم ہی بنیں گے، یا ظرف مضاف آ رہے ہیں تو یہ آپ کے خبر بنیں گے، اور یہ آپ کا مبتدا. فی غرفتی مرواۃ جمیلۃ، یہ آپ کا مبتدا ہے، فی غرفتی کیا، یہ خبر مقدم ہے. اندہ، یہ آپ کی خبر مقدم ہے کیونکہ یہ ظرف ہے اور آگے مضاف الیہ ہے. تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ صرف خبر بن سکتے ہیں، چاہے بعد میں آئے چاہے شروع میں آئے. اور آگے جمیلۃ آپ کا، ساعۃ جمیلۃ،
اس کے پاس خوبصورت گھڑی ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہے. مبتدا جب بعد میں جاتا ہے تو الف لام نہیں آ سکتا اس پہ. تو یہ رولز ہے نا, اور یہ رولز عربی میں یوز ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں عربی سکھانے کے لیے رولز بنائے گئے. ان کو تو رولز کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کیا ضرورت ہے رولز کی. ہم اردو پڑھتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے گرامر سیکھنے کی. گرامر تب سیکھی جاتی ہے جب ہم نے کوئی فورن لینگویج سیکھنی ہوتی ہے. جیسے عربی سیکھنی ہے, انگلش سیکھنی ہے, پھر ہمیں پرشین سیکھنی ہے, ہمیں گرامر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا ان کی زبان مذکر مؤنث کیا ہے, تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے واحد جمع کیا ان کی زبان میں. تو یہ ہے. چلیں آپ کا یہ ختم ہو گیا ٹاپک. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے, اور اسی کو ایبزارب کر لیں, اسی کو ڈائجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو کر لیں, پھر میں دعا کر لیتی ہوں. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ سسٹر روبینہ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ تھوڑی سمجھ آ رہی. میں نے کوشش کی تھی. نہیں دیکھ, ہاں بالکل, کچھ بھی تھوڑا سا. یہ آپ کا بیٹھنا بھی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. نہیں, میں لیکچر تو سنتی ہوں, ریکارڈنگ 2-3 دفعہ, اور ساتھ نوٹ تھوڑے بناتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں سسٹر روبینہ, میں نے آپ کو ایک فارمولا بتا دیا نا کہ جو آ گیا اس پہ شکر کریں. شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے, مزید دیتا ہے, مزید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس قابل تو نہیں تھی نا, کبھی میں بھی اس قابل نہیں تھی. میں جب دبئی میں ہوتی تھی تو میں قرآن, بہت محبت تھی مجھے قرآن سے. ابھی بھی آپ میرے گھر میں آئیں تو اب کل بھی ایک میں نے قرآن منگوایا ہے. مجھے لائٹ ویٹ قرآن چاہیے تھا, اور وہ قرآن پورا قرآن ہے لیکن اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ اٹھاؤ تو لگتا ہے پھول اٹھایا نا. قرآن عموماً بھاری ہوتے ہیں نا جب پورا فل قرآن ہوتا ہے. تو مجھے کہیں سے پتہ لگا تو کہ لائٹ قرآن بھی ہے ایک, تو وہ میں نے منگوایا. میں نے کہا مجھے پورا قرآن کبھی ہاتھ میں لے کے پڑھنے کو دل کرتا ہے. ویسے تو پارے تو ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے اٹھا لو, ہلکا پڑھنا ہے تو کیا ہے, لیکن وہ میں نے منگایا. میرا شروع سے ہی تھا قرآن سے محبت میں. اور میں کیا کرتی تھی, مجھے یہ بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں, ان کی لینگویج کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, والیوم جو ہوتے ہیں, تو میں صرف قرآن کے ترجمے پہ اکتفا کر لیتی تھی. میں کہتی تھی چلو یہ اسی سے کچھ پتہ چل جائے. میرا بیٹا بھی کبھی کبھی چھوٹا والا آتا تھا, کہتا ماما آپ اتنا قرآن پڑھتی ہیں, اس طرح قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ ان کو قرآن کی تفسیر بھی آنی چاہیے اور اس کا بھی آنا چاہیے. یعنی آپ جو اتنا صرف ترجمے سے پڑھ رہی ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے کینیڈا میں پھینکا. پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو اللہ تعالیٰ نے کینیڈا میں پھینکا. پھر انہوں نے ہمیں یہاں پہ کورس شروع کرایا اور میں نے کیا. اور پھر جیسے ہی میں ان کے پاس پڑھنا ختم کیا, انہوں نے مجھے ٹیچر بنا دیا, گرامر کی ٹیچر. اب میں ان کے قرآن کی ریویو وغیرہ بھی کراتی ہوں, الہدا کے اور سب کراتی ہوں. اور یہ سسٹر فہمیدہ بھی ہیں, لیکن یہ دوسرے اس سے ہیں, رحمہ سے ہیں یہ, تو ان کے بھی میں گروپس لیتی ہوں. ماشاءاللہ یہ بہت ہارڈ ورک لیڈی ہیں. ان کا سب سے پہلے ٹیسٹ آ جاتا ہے, پورے مارکس لیتی ہیں, ترجمہ پورا, تفسیر, اتنی اچھے کوسچن آنسر جواب دیتی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اب ان کو پتہ لگا کہ میں گرامر سکھاتی ہوں تو یہ یہاں بھی آ. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آ جائیں, کچھ نہیں ہوتا جب تک زندگی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتے ہیں. آپ روبینہ, میں آپ سے یہی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتے ہیں. تو بہت زیادہ اپنے برڈن لیں, جو سمجھ آ رہا ہے نا اس پہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو نہیں آ رہا اس سے دعا کے لیے بھی تو کہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے اتنے نبیوں کے سردار, ان کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, ان کو دعا سکھائی گئی ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہمیں کیوں نہیں دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر. ہم مال میں اضافے کے, اولاد میں اضافے کی دعائیں تو مانگتے ہیں, علم میں اضافے کی دعا کیوں نہیں مانگ سکتے. تو شکر کریں, اور جو نہیں آ رہا نا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ باتیں کیا کریں. میں بہت بات کرتی ہوں, میرا کوئی وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا. جب میرا دل چاہے میں اپنی آگے رکھ دیتی ہوں فریادیں اور سب. یہ شروع سے ہے, شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا, توفیق دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کسی میں خیر دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نوازتے ہیں نا, کہ یہ بوجھ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا. یہ بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے. آزمائشیں ڈالتے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی, پھر دیکھتے جاتے ہیں بندے کو کہ یہ کرتا ہے کہ کر سکتا ہے کہ نہیں.
تو اب اس وقت جو آزمائش آئی ہے وہ تو سب سے بڑی ہے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ ابھی تک تو میں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے. جب وہ گھر آئیں گے تو میں کہتی ہوں جب تک وہ گھر پہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو جتنا پڑھا سکتی ہوں پڑھا لوں. پھر شاید میں کم ٹائم دے سکوں یا کچھ کلاسز مجھے کم کرنی پڑے، لیکن میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ میری کلاس اس ٹائم پہ ہوتی ہے اور یہ ٹائم میں انشاءاللہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اور میں ان سے بہت قریب رہوں گی جتنا پہلے، مطلب ڈفرینٹ روم میں تھی، ابھی میں ان کے روم میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں، کیونکہ میرے جس میں میں آپ کو پڑھاتی ہوں اس کے سائڈ والے روم میں میرے گیسٹ آئے ہیں. آپ نے دیکھا آج میری وائس بھی سلو ہے نا، تو وہاں میرے بچے اور سب سو رہے ہیں. تو میں آج وہاں سے ہسبینڈ کے کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ لا کے یہاں سے پڑھا رہی ہوں، ورنہ میں ان کو نہیں ڈسٹرب کرتی. نماز پڑھنی ہوتی ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، تو میرا اپنا الگ روم ہے، میں وہاں پڑھاتی ہوں. تو بس دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہوئیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. آمین آمین ثم دیکھیں آمین. یہ جو چیز ہے نا اس پہ استقامت ضروری ہے. استقامت آ جائے نا تو چیزیں تو خود ہی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ تم جب آپ ہارٹ وہ ہو جاتے ہیں نا کہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں سیکھ سکتے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. جڑے رہیں ما جڑے توفیق رہیں الا جڑے. باللہ. ما ہاں توفیق الا باللہ. ما توفیق الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیتا ہے نا جو کہ کوشش کرتا ہے. جی ہم نے کوشش کی، ہمارے دل میں ہوپ تھی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے دیکھیں کینیڈا میں پھینکا. میں صرف اسی وجہ سے کینیڈا میں آئی ہوں. مجھے لگتا ہے ایک تو میری بیٹیوں کی قسمت یہاں بھی کوئی لکھی ہوئی تھی، اور وہ لگتا ہے کہ ایسی اتنی اچھی فیملی ہے، لگتا ہے یہ ہم ان کو برسوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے جانتے ہیں. اللہ اتنے سب بیٹیوں کو ایسا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو ماشاء اللہ بچے ہیں ان کے، گھر ہیں باہر ہیں، سب کچھ ہے، الگ الگ رہتی ہیں. اور وہ لوگ اتنا کرتے ہیں جیسے ہم سگے بہن بھائی ہیں، ان کے سسرال والے اتنا کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کب سے جانتے ہیں. اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے. لیکن جو سمجھ جاتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، وہ پھر ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو، جب آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے گناہوں سے بچنا ہے، یہ وہ ہرس ختم ہو جاتی. وہ جب چیز ایک آپ کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا کہ میرا بیٹے کی کمائی میری ہے، وہ مجھے ملنی چاہیے، میں نے بیٹا پالا ہے، جب آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں نا تو وہ جب مال کی محبت ختم ہو گئی تو پھر سارے آپ کے اپنے ہیں. جب آپ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے نا کہ یہ بندہ مجھے یہ دے گا، تو وہ بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا. وہ خود آپ کو دے گا کہ یہ بندہ تو لالچی نہیں ہے، اس کو خود دو یار، اس نے مانگنا تو ہے ہی نہیں. تو وہ والی بات ہوتی ہے میرے ساتھ، جو آتا ہے کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کے ہی آتا ہے. ماما کے پاس جا رہے ہیں تو ماما کے لیے کچھ لے کے جانا ہے، اس کی پسند کی چیز کیا ہے، اس کو کیا دینا چاہیے. اگر چاکلیٹ ہے تو اس میں اس کو کیا پسند، کون سی والی چاکلیٹ پسند ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ. کھانا ہے تو کون سی چیز پسند ہے. تو الحمدللہ. اور یہ بس آپ سیدھے ہو جائیں، آگے اللہ تعالیٰ نے سب سیدھا ہی کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اتنی حیران ہوں جب بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے نا، میں اس وقت بھی کلاس ہی لے رہی تھی. میرے اپنے نواسے کی چھٹیاں ہو گئی اسکول سے، تو میں دن کے 11 بجے، ویسے شام کے 5 بجے لیتی تھی، ان کی کلاس ہی لے رہی تھی. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا کرم کر دیا. لیکن اللہ نے، میں حیران ہوتی ہوں ایک ایک چیز پہ. اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں نا اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا، جو ایک چیز ڈیسٹینیشن ہماری، اس کا تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر زندگی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سارے اسباب بنا دیتا ہے، پوری دنیا کو آپ کی خدمت پہ لگا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. اللہ بہت بڑا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. اس سے باتیں کیا کریں، اس سے پیار کریں. اور وہ ہم سے 70 پاؤں جتنا پیار کرتا ہے. وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتا، کبھی برا نہیں چاہ سکتا. وہ ہم ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ پریشانیاں پیش آ رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے ہی کرتوت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ میں روک دیتے ہیں کہ چلو اب رک جاؤ، بہت ہو گیا، یہاں پہ رک جاؤ. بہت ہو گیا نا، ابھی بہت اپنی منمانی کر لی، تو یہاں پہ رک جاؤ ابھی. تو ابھی سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھو. یہ سب ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اللہ آپ کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے خیر اور عافیت کا کام کرے. انشاءاللہ جو بھی دعائیں دے رہا ہے نا، میں آپ بتا نہیں سکتی. کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہم دعائیں دے رہے ہیں، اندر سے. کوئی جتنے بھی میرے گروپس ہیں، جتنے بھی مطلب ہے، بہت سو کو تو میں نے بتایا ہوا بھی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں ہر ایک کو تکلیف دوں، ان کو پریشان کروں.
ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جہاں مجھے یہ ہے کہ مجھے کوئی دل سے اندر سے وہ کرے گا، دعا نکلے گی اس کے وہاں، کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں، میری بھی نیچر ایسی ہے، میں جب خوشی کرتی ہوں تو پوری خوشی کرتی ہوں، اس کے ساتھ غم کرتی ہوں تو غم کرتی ہوں، نیچر ہے نا، بس ایسی اللہ نے بنا دی ہے، میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت دعائیں ہو رہی ہیں، اور یعنی جو ان کے جاننے والے تھے، جو میرے جاننے والے، ان کی طرف سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں پھر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونستغفرک ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ وعلیکم فرمائے یہ بھی السلام بہت ورحمۃ اچھی دعا ہے، اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، وبی کا نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بہت پیاری دعا ہے۔ تو ایک دعا ہے نا، اللہم سہلا الا ما جعلتہ سہلا، تو وہ دعا بھی بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا۔ جو بھی دعائیں آئیں، میرے بچوں کو کسی نے پوچھا نا، ہم لوگ فیملی اس پہ تھے تو بچوں سے پوچھا کہ ایک بچے نے پوچھا کہ اماں کیا دعا پڑھے نا، تو میری بیٹی آگے سے بولی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو دعا آتی ہے پڑھو، لیکن یہ قرآنی دعا بھی ہے نا، تو یہی دعا مانگ لو، یہ تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، ہر بچے کو، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتی ہے، تو پیرنٹس کے لیے یہ دعا ہے، نواسی میں پڑھ سکتے ہیں، اور زندہ ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، فوت ہو جائیں تبھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو میں تو سجدے میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور الحمدللہ وہ دنیا میں نہیں، اب ان کے لیے دعا ہی ہے نا، اور کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا ہے نا، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ یہ پیرنٹس کے لیے دعا ایک ایسی دعا ہے، خدمت تو ایک الگ چیز ہے نا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی دعا کریں، تو یہ زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے گفٹ دینے سے ہی خوش ہوں، ہو سکتا ہے صرف آپ کے ملنے سے خوش ہو جائیں، ہو سکتا ہے ملنے سے خوش نہ ہوتے ہیں، آپ ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں تو فون کر لیں، خیریت پوچھ لیں، جیسے بھی خوش ہوتے ہیں، جیسے بھی خوش ہوتے ہیں ان کو ویسے دیکھیں، ان کی خوشی کس میں ہے، پھر وہاں وہ خوشی۔ اور ہم تو خود پیرنٹس، اب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، ہم سب ماشاءاللہ جو ہیں، تو ہمارے بچوں کو بھی یہ خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، احسان اللہ نے ایک اولاد دی ہے، اور یہ ہمارے ماں باپ کی ہی کوئی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہماری اولاد بھی آگے نیک ہوتی ہے، ان کی ہی کوئی کی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد آگے نیک ہوتی ہے، اور وہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ دعا میں بہت اثر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ابا اللہ تعالیٰ قبول کر جب آپ مستر ہو کے، آپ بے قرار ہو کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جو اس کو جو پرابلم ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اس کو دور فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن میں یہ کہ بے قرار کی دعا ضرور سنتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چلیے اوکے، اللہ حافظ، پھر اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔